ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تکبیر و تحمید، تقدیس و تحلیل خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین کے بیش بہا احسانات ہم انسانوں پر ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تاریکی کو چھانٹا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جہالت کو ختم کیا اور نور علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کی تبلیغ و ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن فرما دی۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ تمام امور جس سے اس امت کو واسطہ پڑ سکتا تھا، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور وہ تمام برائیاں یا وہ تمام فتنے جو اس امت کے اندر آنے والے زمانے میں سر اٹھا سکتی تھیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ بھی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جہاں ایمان ہوگی وہاں آزمائشیں ضرور ہوں گی، یا یہ دنیا جب تک قائم رہے گی تب تک اس دنیا کے اندر فتنے اور آزمائشیں، ابتلاء و اختبار آتے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دراسہ کرنے کے بعد یہ تو ضرور معلوم چلتا ہے کہ آنے والے زمانے میں گزرے زمانے کے بنسبت فتنے اور زیادہ شدید اور سخت ہوتے جائیں گے۔ رات کی تاریکی کے طرح ٹکڑوں میں فتنے سر اٹھائیں گے، اور ایک انسان یہاں تک کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش
کوئی جنگل بیابان میں اس کا آسرا ہو اور وہ اس جنگل بیابان میں جا کر اپنی چوپایوں کے ساتھ، اپنی بکریوں کے ساتھ زندگی گزارے اور دنیا والوں سے کٹ چھٹ کر رہے۔ یہ فتنے کس طرح کے آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم تمہیں اچھائی کے ذریعہ، خیر کے ذریعہ اور شر کے ذریعہ ہم فتنوں سے آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ جب فتنوں کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فتنے ہمیشہ انسان کے حق میں برے ہی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات ہمیں نعمتوں سے نواز کر ہمیں ان فتنوں سے آزمانا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ایمان کے اوپر قائم رہ پاتا ہے یا نہیں رہ پاتا ہے، یا وہ ایمان سے پھسل جاتا ہے۔ ان فتنوں میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو یہ فتنہ اگر ہم اسے برائیوں پر محمول کریں گے تو یہ معنی درست نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے ایمان کے کمی کا باعث ہے۔ یہ اموال اور یہ اولاد ہمارے لیے اس وقت فتنہ بنیں گی جب ہم اپنے مالوں اور اپنی اولادوں کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بھلا بیٹھیں گے۔ اگر مالوں اور اولادوں کی محبت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھلایا، ہم نے مال کے اوپر، اولاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان چیزوں کو خرچ کیا، تو یہ ہمارے لیے فتنہ نہیں بنیں گے، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت بنیں گی۔ ہمارا مال ہمارے لیے باعث رحمت بنے گا، ہماری اولاد ہمارے لیے رحمت بنے گی، کل قیامت کے روز ہمارے حق میں گواہیاں دیں گی۔ اگر اولاد نیک اور صالح ہو، ہم نے اس کی اچھی تربیت کی، تو یہ اولاد کل قیامت کے روز ہمارے حق میں اللہ کی اجازت کے بعد شفاعت بھی کریں گی، اور ہمارے مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ تو ہمارے لیے ہوں گی۔ تو یہ مال اور یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ بنایا ہے، اس صورت میں کہ اگر مال اور اولاد کی محبت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہم نے اعراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ کچھ بدو قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یا آئیں گے اور کہیں گے کہ جنگ میں جانے سے، جہاد کرنے سے ہمارے مالوں نے، ہماری اولادوں نے روکے رکھا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے استغفار کی دعا کیجئے۔ تو یہ کیسا مال تھا، یہ کیسی اولاد تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان کو جہاد کرنے سے روک دیا۔ تو یقیناً ایسا مال اور ایسی اولاد ہمارے لیے فتنہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبان سے نکلنے والے اس الفاظ کے ذکر کے بعد فرمایا کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ لوگ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ایسے منافقین کی جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ تبوک کے موقع پر آئیں اور انہوں نے مختلف طرح کے بہانے تراشے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مختلف طرح کے حیلے بنائے، عذر پیش کیا کہ ہمارے ساتھ یہ عذر تھا کہ ہم جہاد میں نہیں آ سکے، وہ عذر تھا کہ ہم جہاد میں نہیں آ سکیں۔ اللہ کے نبی نے تمام کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سونپ دیا۔ تو یہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں انسان کے فتنے میں پڑنے کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شہوت پرستی جنم لیتی ہے، اور یہ شہوت پرستی چاہے عورت کے سلسلے میں ہو، یا اولاد کے تعلق سے ہو، یا مال و دولت کے جمع کرنے کے تعلق سے ہو، یا اپنی کھیتی باڑی کے محبت کے تعلق سے ہو، ان تمام چیزوں کے اندر شہوت پرستی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، شہوات ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، من النساء، عورتوں میں، والبنین،
ان کے اولاد و احفاد میں والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے جمع کرنے میں، سونے اور چاندی کے انبار لگانے میں، والخیل المصومہ، اور عمدہ اور نفیس قسم کے گھوڑے کی محبت میں، والانعام والحرث، اور عمدہ چوپائے کے جمع کرنے میں، اور کھیتی باڑی کی محبت میں ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں دنیاوی ساز و سامان ہیں۔ اللہ نے اسی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے۔ اگر آپ عورت کی محبت میں اللہ کے دین سے غافل ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ عورت ختم ہونے والی ہے، آپ کی جوانی ختم ہونے والی ہے، آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے، اگر باقی رہنے والا ہے تو آپ کے اعمال ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اولاد کی محبت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ کل کو جب قیامت قائم کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کا میدان برپا کرے گا، تو یہ تمام چیزوں کی محبت، انسان نے جو عورتوں سے محبت کی، اپنی اولاد و احفاد سے محبت کی، سونے چاندی کو جمع کرنے میں لگا رہا، تو یہ تمام چیزیں اس وقت کوئی کام نہ آئیں گی۔ تو یہ ایک فتنہ ہے جو آج ہمارے درمیان رائج ہو چکا ہے، یہ ہمارے دلوں میں گھڑ کر چکا ہے۔ فتنہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو انسان کو ڈھانپ لے، فتن یفتن، انسان کو اگر کوئی چیز ڈھانپ لے تو اسے فتنوں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق فتنے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جس چیز کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمارے دلوں میں ڈھانپ لے، ہمارے دلوں میں گھڑ کر جائے، تو وہ چیز ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے دلوں کے اندر جو ایک اور فتنہ سر اٹھا رہا ہے وہ ہے شبہات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس میں بلا تفریق ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، عالم جاہل ایک پیمانے پر کھڑے ہیں، ایک ترازو میں تولے جا رہے ہیں۔ ایسا شبہات کا فتنہ، لوگوں کے درمیان اس طرح کے شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ جس سے حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے۔ ایک عام انسان نہیں سمجھ پاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایسے شبہات معاشرے میں عام کیے جاتے ہیں کہ جس سے اسلام کی امتیازی خصوصیات ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور انسان باطل کو حق سمجھنے لگتا اور حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہ شبہات کے فتنے کو پھیلانے والے اتنے جری ہوتے ہیں، اتنے نڈر ہوتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کی تعویل کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا معنی بدل ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے استدلال غلط کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی شبہات عام لوگوں کے دلوں میں ڈالیں۔ بڑے لفاظی کرتے ہیں، لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، چرب زبانی کرتے ہیں، اپنے زبان کی جادوگری سے لوگوں کے دلوں کو موہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کے دل میں شبہ ڈال دیا جاتا ہے یا شبہات کی بیج اس کے دل میں بو دی جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اسے حق کے راستے پر لگانا۔ اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے علماء امت نے، علماء ربانیین نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، جس میں شبہات کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے بڑا اور اہم اصول یہ ہے کہ انسان ان علماء کی تقاریر اور ان عالموں کی وعظ و نصیحت سننے سے بچے جس کے بارے میں اس کا منہج واضح اور صاف و شفاف نہیں ہے۔ اگر معلوم ہے کہ فلاں شخص کا منہج درست نہیں ہے یا وہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے تو ایسے شخص کی تقاریر سننے سے اجتناب کیا جائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جوش اور یہ جذبہ بڑے شدت کے ساتھ سر اٹھاتا ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم ان کی اچھی باتوں کو لیں گے، بری باتوں کو نہیں لیں گے۔ ہمارے اسلاف نے تو ایسے مبتدع کے
زبان سے قرآن کی قرأت سننے سے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی مبتدع یا بدعتی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کو قرآن سنانا چاہے تو اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ تک نہ سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے نکلنے والا کچھ شبہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ آپ کو راہ حق سے راہ باطل پر لگا دے۔ یہ شبہات کا فتنہ ہوتا ہے، اور اس فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی تقاریر میں، اپنی وعظ و نصیحت میں علماء ربانیین کا دامن تھامے رکھیں، ان کی وعظ و نصیحت سنیں۔ یوٹیوب پر جا کر ہر ایرو غیرو نتو خیرو کی وعظ و نصیحت کو سماعت نہ فرمائے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کل تک بڑے کٹر اور پکے اہل حدیث ہوا کرتے تھے، اپنے آپ کو اہل حدیث کی طرف نسبت کرتے تھے، غیروں کی تقاریر سننے کے بعد ان کا منہج بدل گیا، ان کا منہج بالکل منہج سلف سے ہٹ کر روافض یا خارجی والا منہج انہوں نے اپنا لیا۔ تو یہ غیروں اور ایسے لوگوں کی وعظ و نصیحت سننے سے پرہیز کیا جائے جس کے بارے میں انسان کو معلوم نہیں کہ اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، ورنہ پھر اس کے اندر جب شبہ کا فتنہ داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آیتوں کے اندر وہ شبہات نکالے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر احادیث کے اندر وہ شبہ نکالے گا۔ بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث ہیں جو ہمارے عقلوں سے پرے ہیں، جس کے اوپر ہمارا عقل ادراک نہیں کر سکتا، جنت اور جہنم کے اوپر ہمارا عقل اس کا تدارک نہیں کر سکتا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم سوچ تک نہیں سکتے، جہنم کے عذاب کے بارے میں ہمارا وہم و گمان تک نہیں گزر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند واقعات بتائے ہیں پچھلے انبیاء کے یا پچھلی قوموں کے، ان واقعات کے اوپر انسانی عقل استطاعت نہیں رکھتی کہ اس واقعے کا احاطہ کر سکے، تو ایسے واقعے کو سامنے لا کر انسان کی دماغ کو، انسان کے عقل کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے دلوں میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے مسلمان تم سے ہی کہتے ہیں جو آنکھ بند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر سمعنا و اطعنا کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو سنیں اور قبول کریں، اس کے اوپر سوالیہ نشان نہ اٹھائے کہ اللہ کے نبی نے کچھ حدیث بیان فرمائی جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، بس اللہ کے نبی نے کہا ہے تو کہا ہے، کیسے ہوگا یہ عمل، کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہی تمام راستوں سے بعض اہل شبہات آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک پکے مسلمان اور پکے مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ان تمام احادیث پر اور ان آیتوں کے اوپر سمعنا و اطعنا کہے کہ ہم نے ان باتوں کو سنا اور ہم نے اسے قبول کیا، ہم نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ معاملہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کن ذرائع سے ہوگا، ابھی تو اس کے آثار تک نہیں دکھ رہے ہیں، یا عقل اس معاملے کو احاطہ نہیں کر سکتی، اس میں ایک مسلمان اور ایک مومن نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ شبہات کا فتنہ ہے جو آج ہمارے اندر رائج ہو رہا ہے، ہمارے اندر سر اٹھا رہا ہے، لگ بھگ اکثریت کے دلوں میں یہ شبہات کا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر طرح کے میڈیا انسان کے لیے فتنے بنے ہوئے، جہاں یہ باعث رحمت بھی ہے وہاں اس سے زیادہ یہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے جو چیزیں انسان کے تدارک میں نہیں آ سکتی تھی یا انسان کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی تھی، آج ایک کلک کرنے پر آپ کے سامنے وہ تمام صفحات کھل جاتے ہیں اور آپ بآسانی ان چیزوں کا تدارک کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تمام کے سامنے سے پردوں کو ہٹا لیا گیا، ہر چیز تمام لوگوں کے لیے مکمل کھول دی گئی، اوپن کر دی گئی۔ بیٹی کو باپ سے شرم نہیں، باپ کا شرم و حیا بیٹی سے ختم کر دیا گیا۔ آج عورتیں اپنے خاوند سے شرم نہیں کر رہی ہے، بیٹا اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میڈیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے
جس نے ہمارے گھروں میں اپنا اڈا جمایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت عظیم فتنہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ان میڈیا کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان سوشل میڈیا کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنا آپ ان کے حوالے کر دیا، اگر ہم نے اپنا آپ ان کے قابو میں دے دیا، تو یقین جانے یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے انہیں اپنے قابو میں کیے رکھا تو آج سوشل میڈیا سے کتنے اچھے کام ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ جائیے، فیس بک پہ جائیے، واٹس ایپ پہ جائیے، یوٹیوب پہ جائیے، آپ چاہے تو بہت بہترین کام انجام دے سکتے ہیں۔ آپ دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، آپ مضامین لکھ کر ڈال سکتے ہیں، آپ کے وہ مضمون سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں گی، لوگ اسے پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے اسے اپنے قابو میں لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بعض فتنے ایسے ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خبر دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے عمل کو انجام دے لیا کرو، ورنہ یہ فتنہ جب معاشرے کے اندر رائج ہوگا تو انسان اس فتنے کے چکر میں رہ جائے گا اور عمل سے وہ پیچھے ہو جائے گا۔ کقطع اللیل المظلم، یہ فتنہ رات کے ٹکڑوں کی طرح امت میں چھائے گی۔ جس طرح رات کا ٹکڑا یا رات کی تاریکی دھیرے دھیرے ساری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے، اسی طریقے سے یہ فتنہ اس امت کو اپنی چپیٹ میں لے لے گی اور لوگوں کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ بعض احباب نے کہا، بعض اسلاف نے یہاں تک کہا کہ جب کوئی فتنہ معاشرے کے اندر نازل ہو رہا ہوتا ہے یا اتر رہا ہوتا ہے تو اس فتنے کو علماء ربانیین بھانپ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اور عوام الناس ان فتنے کو فتنہ تب سمجھتی ہے جب وہ فتنہ معاشرے سے اٹھ رہا ہوتا ہے، اس معاشرے سے وہ فتنہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اتنا بھیانک نتیجہ ہوگا ان فتنوں کا کہ ایک آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، وہ بے دین ہو جائے گا۔ ایک آدمی او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح شام کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، انسان دنیا کے معمولی ساز و سامان کے بدولت اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ یہ تمام چیزوں کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اس کے دین سے زیادہ عزیز دنیاوی ساز و سامان ہے، اور دنیاوی ساز و سامان کے حصول کے لیے اگرچہ دین کا دعویٰ لگ جائے، دین کا سودا ہو جائے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام فتنے ہیں جو آج ہماری معاشرے کے اندر، آج اس امت کے اندر سر اٹھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اچانک رات میں بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، آج کتنے خزانے نازل کیے گئے اور کتنے ہی فتنے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین پر نازل کی گئی، اتاری گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا من یوقد صواحب الحجرات یرید ازواجہ، کہ کون ان حجرہ والیوں کو اٹھائے گا، انہیں بیدار کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے لکی یصلین، تاکہ وہ نمازیں پڑھیں، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے یہ معلوم چلتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا انسان کو فتنے سے بچاتا ہے، انسان کو فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے معلوم، کہ جب کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہوتا ہے تو ہم سب اسے دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، ہم سب اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، ہم سب اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر اس فتنے کے اندر پڑ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ،
کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ تو جب فتنہ نازل ہو یا جو زمانہ فتنوں کا زمانہ ہو، اس میں انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ نمازیں پڑھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے والے امور انجام دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ وہ بڑا پاک باز ہے، خوش قسمت ہے جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، جسے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا، لیکن جسے فتنوں سے آزمایا گیا اور اس نے اس فتنے کے اوپر صبر کیا، اس کے لیے افسوس ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص خوش قسمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر کوئی فتنہ نازل فرمایا، لیکن جس پر فتنہ نازل کیا گیا اس کے لیے اللہ کے نبی نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اگرچہ اس نے صبر کر لیا اور اس فتنے کے اوپر وہ مکمل کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تمام ایسے فتن ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ اب ان فتنوں سے بچا کیسے جائے؟ یقیناً اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی فتنہ نہیں ہے تو یہ سری جھوٹ ہوگا۔ انسان ہر روز ہر ساعت ایک نئے فتنے سے گزرتا ہے، ایک نئی آزمائش سے گزرتا ہے۔ آپ کے ملک میں بھی کچھ دنوں کے بعد کچھ ایسے معاملات ہونے والے ہیں جس کے تعلق سے آپ کو نہیں پتا کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ تو ایسے معاملات میں آپ کو نمٹنا کیسے ہے، ایسے معاملات کو سنبھالنا کیسے ہے؟ ایک مومن کسی بھی واقعے سے، کسی بھی مرحلے سے گھبراتا نہیں ہے۔ مومنوں نے تو وہ دور دیکھا ہے جب فرعون کی فرعونیت تھی، مسلمانوں نے وہ دور دیکھا ہے جب ابو جہل کی فرعونیت تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کے ماننے والوں نے صبر کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا، اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا لیا۔ تو آج کا فتنہ یہ کیسا فتنہ ہے؟ ان تمام فتنوں سے نمٹنے کے لیے شریعت نے ہمیں کچھ اصول دے دیے ہیں۔ ان اصولوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر ابھارتے ہوئے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سکھلائی گئی تھی، بڑی جامع دعا ہے، لگ بھگ سبھی لوگوں کو یاد ہوں گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا محمد اذا صلیت فقل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیجئے تو آپ کہیے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون، کہ اللہ تبارک و تعالی میں نیکیوں کے کرنے کی طلب مانگتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں، برائیوں کے چھوڑنے کی دعا مانگتا ہوں، مسکینوں سے محبت کرنے کی دعا تجھ سے مانگتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو آزمانا چاہے تو مجھے اپنی طرف بلا لینا بغیر آزمائے ہوئے، جب اپنے بندوں میں فتنوں کو نازل کرنا چاہے تو مجھے میری روح کو قبض کر لینا اس سے پہلے کہ میں تیرے اس فتنے سے دوچار ہوں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اور دعا بھی ایسی ہونی چاہیے کدعاء غریق ستکون فتنہ لا ینجی منہا الا دعاء کدعاء غریق، کہ عنقریب زمانے میں فتنے سر اٹھائیں گے، فتنے ابھریں گے، اور اس فتنے سے وہی شخص نجات پائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اور دعا کیسی ہونی چاہیے؟ دعا ایسی ہونی چاہیے جس طریقے سے ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہ جتنے خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے بچائے گا۔ اسی طریقے سے فتنوں کے زمانے میں انسان کو بچنے کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کی توحید خالص ہو، توحید کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ،
کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی پریشانی اور تکلیف سے وہ دوچار ہو، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو آپ کے اوپر پریشانیوں کو نازل کر سکے، تو وہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سنبھال لیتا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں اگر آپ کسی فتنوں سے دوچار ہوں، آپ کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ یہ فتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، جب یہ فتنے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات اس فتنے کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہی عقیدہ توحید ہے جسے راسخ کرنے کی اور پختہ کرنے کی، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل یقین پیدا ہوگا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن قائم کرے گا اور اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے گا کہ اللہ ہی اس فتنے سے اسے نجات دے سکتا ہے۔ اور یہ چیز صرف ایمان والے کو نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سنبھال لیتا ہے۔ ایسی حالت میں جب لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، جب لوگ اس فتنوں سے دوچار ہو رہے ہوتے ہیں، جب لوگوں کی زبانوں پر ان فتنوں کو لے کر شکایتیں ہوتی ہیں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کے دلوں کو سنبھالتا ہے۔ تو عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں کے زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کا دامن تھامے رکھیں۔ ہم نے ایک قول بیان کیا کہ بعض اسلاف نے کہا کہ جب فتنے معاشرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، تو جو علماء ربانیین ہوتے ہیں وہ بھانپ لیتے ہیں کہ فلاں چیز فتنہ ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ جب کوئی عالم یا علماء کی جماعت کسی چیز سے ڈراتی ہے تو عوام الناس کو یوں لگتا ہے کہ یہ عالم یا پھر یہ جانکار، یہ مولوی فلاں سے حسد کر رہا ہے، فلاں سے اس کے دل میں جلن ہے، بغض ہے، عناد ہے، اسے اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جب چند سالوں کے بعد وہ فتنہ پوری طور پر اپنے معاشرے میں اپنا دبدبہ بیٹھا لیتا ہے، جب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگتا ہے، تب تک بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فتنہ تھا جس سے علماء نے شروع میں آگاہ کیا تھا، لیکن عوام الناس نے سنا نہیں، اور جب فتنہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ تھا۔ یہ آج ہماری اکثریت ہے، یہ آج ہماری حالت ہے۔ فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو علماء سے لازم پکڑیں، اپنا دامن علماء سے جوڑے رکھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ فتنوں کے زمانے میں بہکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بصیرت سے اور علم سے ناآشنا ہوتا ہے، اس کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ اپنا تعلق ایسے لوگوں سے جوڑے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس بصیرت ہے۔ جب فتنے نازل ہوتے ہیں تو انسان اس فتنوں کو حل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتا ہے، اور حل کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ فتنے حل کیے جائیں گے، اور کتاب و سنت کا صحیح علم کسے ہے؟ عام لوگوں کو نہیں ہے۔ یہاں تو ہر غیر و عالم بنا پھرتا ہے۔ یہاں اسلام نے علم حاصل کرنے پر ابھارا تاکہ وہ فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، لیکن یہاں ہماری یہ حالت ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے بلکہ ہم بغیر علم حاصل کیے عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثریت اس میں ملوث ہے۔ لوگوں نے یا نوجوانوں نے اکثر اس کے اندر نوجوان ملوث ہیں، ذرا سا کتابیں کیا پڑھ لی کہ وہ اپنے آپ کو عالم دین اور مفتیان عظام سمجھنے لگتے ہیں، وہ عالموں کے اوپر چاہنے لگتے ہیں۔ کیوں ہنسی ہو رہی ہے؟ کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا؟ اگر ہنسنا ہے تو اوپر چلے جاؤ۔ یہ خطبہ جمعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ جمعہ کے اندر معمولی لغو کو بھی ناجائز قرار دیتے تھے۔ تو اس خطبہ جمعہ کا احترام کیجیے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی حرکت نہ کیجیے، نہ ہنسی مذاق، نہ ٹھٹا، نہ موبائل میں مصروف، اور نہ ہی کسی اور دوسری طرح کی لغو حرکت۔ تو ہم نے کہا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے علم شرعی کا حصول ضروری ہے۔ انسان جب علم حاصل کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ فلاں چیز فتنہ ہے۔ اور علم کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ گوگل سے، یوٹیوب سے۔
آج کی ذہنیت تو یہی بن گئی ہے کہ علم گوگل سے حاصل کیا جائے. کوئی مسئلہ ہوتا نہیں کہ گوگل کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام. اب سامنے میں کوئی بھی سائٹس کھل جائے اس کے اوپر لے کر ہم فلاں عالم کے پاس جاتے ہیں, دیکھیے اس سائٹس میں اس مضمون میں یہ کہا جا رہا ہے. بھائی آپ ڈائریکٹ عالم سے پوچھیے کہ فلاں چیز کا حکم کیا ہے. تو یہ تمام فتنوں میں ہیں. اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑے رکھیے, خود عالم بننے کی کوشش نہ کریں. آپ گوگل سے پوچھیں گے کہ شراب پینے سے فائدہ ہے یا نہیں, تو وہ اس کے بے شمار فائدے گنوائے گا. اگر آپ گوگل سے پوچھیں گے کہ شراب پینے کے نقصانات کیا ہے, وہ آپ کے بے شمار نقصانات گنوائے گا. وہ آپ کے ذہن کے متعلق آپ کو فتویٰ دے گا, آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتائے گا. قرآن اور حدیث کی روشنی کے متعلق آپ کو جانکاری نہیں دے گا, اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس مسئلے کا حل کہاں سے نکالنا ہے. تو اپنے آپ کو عالم کے ساتھ جوڑے رکھیں, اپنے آپ میں عالم اور مفتی بننے کی کوشش نہ کریں. یہ بھی ایک فتنہ ہے جو ہمارے اندر سر اٹھا رہا ہے, ہمارے اندر رائج ہو رہا ہے. ہم یوٹیوب پہ ایرو غیرو کو سنتے رہتے ہیں اور اس کے اشکالات کو لے کر علماء کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے مسائل حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب تسلی نہیں ہوتی ہے تو ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ فلاں عالم کو جانکاری ہی نہیں. ارے فلاں عالم نے تو آپ کو منع کیا تھا کسی بدعتی کی تقریر نہ سنیں, کسی مبتدع کی تقریر نہ سنیں. ایسے شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے جس کا منہج آپ کو معلوم نہ ہو, اس سے آپ علم حاصل نہ کریں. جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں, آپ ان کی باتیں سن لیتے ہیں, آپ کے عقیدے کے اندر خرابی آ جاتی ہے. جب کوئی علماء ربانیین آپ کے عقیدے کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے, آپ نہیں سدھرتے, آپ دوبارہ اس عالم کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. فیا للعجب, تعجب کی بات ہے. آج دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اس کے مخصوص جانکار کے پاس جاتے ہیں. آپ بیمار ہو جائیں تو آپ بیماری کے لیے کسی انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے. آپ کو انجینئرنگ والا کام کرانا ہو تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن افسوس کا مقام ہے علم دین کے ساتھ, علم شریعت کے ساتھ, کہ لوگوں نے اسے مذاق بنایا ہوا ہے. ہر انجینئر, ہر ڈاکٹر, ہر پلمبر اپنے آپ کو عالم دین سمجھ بیٹھا, اور معاشرے کے اندر اس طرح کے بے شمار آپ کو کم علم ملیں گے اور اس طرح کے جاہل ملیں گے جنہوں نے چند جانکاری کیا حاصل کر لی کہ وہ اپنے آپ کو علماء سے ما فوق الفطرت سمجھنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو عالموں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ ایک عظیم فتنہ ہے اس امت کے اندر, ایک عظیم فتنہ. یہی وجہ ہے کہ علماء قبض کیے جا رہے ہیں اور معاشرے کے اندر جہالت عام ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تبارک و تعالی علم کو یوں ہی نہیں اٹھا لے گا کہ اللہ تبارک کے رات میں سوئیں اور علم اٹھا لیا جائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء ربانیین کو موت دے گا. اور جب علماء ربانیین نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے, اپنا مفتی بنائیں گے, اپنا عالم بنائیں گے, اور ایسے ایسے مسائل میں فتوے دیں گے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ چند امور تھے فتنوں کے تعلق سے, چند امور ایسے تھے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. الہ العالمین ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا, آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا فتنوں کے زمانے میں ایک مضبوط سہارا ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.